لہذا جہاں تک پہلے مرحلے کا تعلق ہے، اس دین کا غلبہ، اس کی فرما روائی جزیات تک میں، کلیات کے حوالے سے بھی ان مشرکین نے بھی جو کٹے مشرکین تھے انہوں نے بھی تسلیم کیا، اور اس لیے کہ پھر یہ جو سورہ توبہ کی آیات آتی ہیں اس میں واضح طور پر ان کو یہ بات کہہ دی گئی کہ اگلے سال یہاں پر جو حج ہوگا اس میں صرف اہل ایمان ہی حصہ لے سکیں گے، دوسرے لوگ حج کے اندر کفار و مشرکین نہیں آئیں گے۔ وہ بھی آیا کرتے تھے، یا تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اس دین کے تابع کریں، اس اطاعت کے حوالے کریں، اس ایمان کے اندر اپنے آپ کو داخل کریں، یا پھر قتل ہونے کے لیے، ایلیمنیٹ ہونے کے لیے، اپنے انجام تک پہنچنے کے لیے تیار رہیں، اور اگر وہ یہ دونوں باتیں نہیں چاہتے تو پھر ذمہ بن کر رہیں، اسلامی ریاست کے ایک ایسے شہری کی حیثیت سے جو ریاست کے تمام قوانین کو تسلیم کرے، اس کے ایک تابع و فرمان کی حیثیت سے رہیں۔ لہذا فتح مکہ ہوتا ہے، صلح حدیبیہ کے بعد یہ سارے مراحل آتے ہیں، اور پھر عمومی بعثت جو تھی آپ کی، اس کا دروازہ کھلتا ہے، اس کا باب واہ ہوتا ہے، اور پھر ان تمام حوالوں سے قرآن پاک کی چلتی پھرتی آیات، اور جو وقت باقی رہ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد زندگی کا، آپ اس جد و جہد کو عام کرنے میں حصہ لیتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ لمحہ تو ابھی نہیں آیا کہ جب پوری دنیا کے اندر سارے انسان جو یہاں رہتے اور بستے ہیں ان کے اوپر یہ دین غالب ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے، اس کی تو یہ بشارت ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكِينَ، لوگوں کو ناگوار گزرے، وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ خود اس پر گواہ ہے کہ اس دین کو تو غالب ہونا ہے۔ قرآن پاک کی روح کو جسے سمجھنا اور پانا ہو، وہ ان حوالوں سے اگر زیادہ دور نہ بھی جائے، انہی 3 آیات کو جو سورہ صف کے اندر، سورہ توبہ کے اندر اور سورہ فتح کے اندر بالکل ایک ہی مضمون لیے ہوئے نازل ہوئی ہیں، اگر انہی 3 آیات کو مختلف تفاسیر سے، ترجموں سے، جو کچھ اس پر لکھا گیا ہے، جو کچھ کہا گیا ہے، جو کہا جاتا رہے گا، جو لکھا جاتا رہے گا، اگر اس سے رجوع کرے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک تو ایک انقلابی کتاب ہے۔ فرد کے اندر بھی وہ انقلاب دیکھنا چاہتی ہے، یہ سم بکم نہ رہے فرد، یہ انجماعت کے اور جمود کے حوالے نہ ہو جائے یہ فرد، جیسے کفر میں تھے ویسے اسلام میں بھی ہے، جیسے بدعتوں میں تھے ویسے سنتوں میں بھی ہے۔ کل نماز نہیں پڑھتے تھے تو آج پڑھنی شروع کر دی، کوئی خاص فرق نہیں واقع ہو، ویسے نماز پڑھنا خود بڑا فرق ہے، لیکن نماز تو پوری زندگی کے لیے ایک زندگی کا لائحہ دیتی ہے، بندگی رب کا ایک مسلسل مجسم پیغام بن کر ابھرتی ہے۔ لہذا ان تمام حوالوں سے یہ ایک انقلابی کتاب ہے۔ فرد بظاہر وہی ہوتا ہے، لیکن عمر بن خطاب کس طرح عمر فاروق بن گئے، فرد تو وہی تھا، اتنا بدلا ہوا انسان تھا۔ جب ایمان لائے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے، ہم تو حق پر ہیں، سچائی پر ہیں۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پھر ہم باہر نکل کر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کھلے بندوں اس کا اعلان، دیکھیں نا، وہی عمر بن خطاب جو تلوار لے کر نکلے تھے، ایک برے ارادے کے ساتھ نکلے تھے، انسان وہی ہے، بدلا ہوا انسان، انقلابی انسان، طبیعت کے اندر ایک ابال پیدا ہو گیا ہے، ہلچل رونما ہو گئی ہے، ایک کشمکش کی نئی تاریخ رقم کرنے کے لیے، پورے معاشرے کے اندر جدوجہد کا ایک پیغام سنانے کے لیے بدلے ہوئے کہ عمر بن خطاب سے عمر فاروق ہو جاتے ہیں۔ لہذا یہ ایمان اور یہ قرآن اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی پہچان، یہ انسانوں کو بدلتی ہے، ان کے سیرت کو، ان کے کردار کو، ان کے رویوں کو، ان کے طور طریقوں کو، اسی کو انقلاب کہتے ہیں۔ آدمی کی نگاہ بدلتی ہے، اس کی بصیرت و بصارت کے پیمانے بدلتے ہیں، اس کی زندگی کے اندر اچھائی اور برائی کے عنوانات تبدیل ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر محض ان 3 آیتوں کا ہی مطالعہ کر لیا جائے، جو 3 مختلف صورتوں میں، یعنی آیت ایک ہی ہے، 3 مختلف صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ ہم تک پہنچی ہے، اور آپ اس کا پیکر بن کر لوگوں کے سامنے نظر آئے ہیں، دکھائی دیے ہیں،
جدوجہد کرتے ہوئے مسلسل آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، جدوجہد کی کتابیں ہیں ساری. یعنی آپ کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مبارکہ کسی جامد شے کا نام نہیں بلکہ تحرک کا نام ہے، سرگرمی کا نام ہے، جوش و جذبے کا نام ہے، اللہ کی طرف بڑھنے کا نام ہے، ففروا الی اللہ کا کلچر عام کرنے کا نام ہے. اس لیے یہ جو آپ کی بعثت عمومی ہے اور اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد اور یہ وعدہ اور یہ خوشخبری اور یہ بشارت کہ اس دین کو ہمیں غالب کر دکھانا ہے خواہ دنیا بھر کو یہ ناگوار گزرے. اس کا مطلب ہے یہ مرحلہ تو آنا ہے. یہ تو انسانوں کی اپنی اپنی خوش قسمتی اور اپنا اپنا حصہ ہے، اس میں سے جتنا وہ پائیں. اس کی تو مشیت کا یہ فیصلہ ہے، اس کے تو کتاب کے نزول اور نبی آخر الزماں کو بھیجنے کا یہ عنوان ہے کہ کسی کی ناگواری کے باوجود اور ناپسندیدگی کے باوجود، یعنی دنیا میں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو یہ ناگوار گزرے، دنیا میں وہ قومیں بستی ہوں گی کہ جن کی پیشانی پر بل پڑیں، لیکن اس کے باوجود اس جدوجہد کے نتیجے میں، جس کو ہم اقامت دین کی جدوجہد کہتے ہیں یا غلبہ دین کی جدوجہد کہتے ہیں، یہ خلافت راشدہ کے حوالے سے اس کو دہرانے اور لوٹ پیچھے کی طرف گردش ایام تو ماضی کے جھروکوں میں جھانکنے کی ہم بات کرتے ہیں، حکومت الہیہ کے قیام کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام اور شریعت مطہرہ کے چار دانگ عالم میں اس کے چرچے اور اس کے نافذ ہونے کی بات کرتے ہیں. اس کام کو تو ہونا ہی ہونا. تو بھلا سوچئے کہ اس کام کو کرتے ہوئے اگر کوئی انسان تھک جاتا ہے، مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، چاروں طرف کے حالات سے گھبرا اٹھتا ہے، اپنی سٹی کو گویا گم کر بیٹھتا ہے، تو اس کے ایمان میں ہی کوئی ضعف ہے، اس کے علم کے اندر ہی کوئی کمزوری ہے. اس کی صحبت اور مجلس جس سے وہ فیضیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کی اجتماعیت اور اس کی رفاقت، اس کو دیکھنا پڑے گا کہاں سے یہ مایوسی در آتی، کس جھروکے سے یہ اپنی شکل دکھاتی اور انسان کے جسم و جان کے اندر سرایت کر جاتی ہے. انہی حوالوں سے چیزوں کو دیکھیں. ظاہر ہے کہ جب کفر کا غلبہ نظر آتا ہے، جب چاروں طرف شرک کے عنوانات سجے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جب فیصلے تمام دائرہ ہے زندگی کے اندر کفر اور شرک کی طرف سے اور باطل کی قوتوں کی طرف سے نظر آتے ہیں، تو کبھی کبھی یہ منظرنامہ بھی انسان پر ہیبت بن کر طاری ہو جاتا ہے. کبھی کبھی اس کے حوالے سے بھی وہ مروبیت کا اور ایمان کے حوالے سے بے وقار ہونے کا ایک سودا کرنے لگتا ہے. لہذا تشخیص تو مرض کے حوالے سے بہت سی کی جا سکتی ہیں، لیکن فی الاصل جس چیز کی مضبوطی کی ضرورت ہے وہ ایمان کی مضبوطی، اور ایمان کی مضبوطی کا دار و مدار مسلسل قرآن پاک کے ورد سے ہے، اس سے رجوع کرنے سے ہے. بندگی کی جو معراج المومنین نماز ہے، اس سے رجوع کرنے سے ہے. اور صرف اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ پوری دنیا اگر ایک چھوٹا سا گاؤں بن گئی ہے، سمٹ کر ایک دیہات قرار پائی ہے، گلوبل ولیج جس کو کہا جاتا ہے، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس پر لوگ لکھ بھی رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، ہر طرح کی صورتیں نظر آتی ہیں، دکھائی دیتی ہیں، ممکنہ شکل کے اندر اپنے آپ کو ابھارتی ہیں، ان سے واقف ہونے کی بھی ضرورت ہے. یعنی ہر شخص کو کہ جس کا دین کے ساتھ دل و دماغ کا تعلق ہے، ہر شخص کو روزانہ 3, 4, 5 گھنٹے کچھ پڑھنے میں، مطالعہ کرنے میں، سوچ و فکر کرنے میں، بھلے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، ان سے سوال جواب کرنے میں، اپنے اعتراضات رفع کرنے میں، حجت پوری کرنے میں وقت صرف کرنا چاہیے. ہر روز 4-5 گھنٹے قرآن کی طرف بھی رجوع ہو، نماز کی طرف بھی رجوع ہو، اذکار کا دائرہ بھی وسیع سے وسیع تر ہو، دعائیں جتنی مسنون ہیں ان کی طرف بھی رجوع ہو. لیکن حالات کیا ہیں، اس کا محور کیا ہے، اس کا رخ کیا ہے، اور ہے کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ کبھی عنوانات سجے ہوئے، اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہے. وہ وقت گزر گیا کہ جب یک طرفہ ہی سارا پروپیگنڈا ہوتا ہے. پروپیگنڈا تو شاید اب بھی زیادہ منفی ہوتا ہے، لیکن اب مثبت پیرائے بھی اور نشانیاں، آیات اور نشانیاں بھی چاروں طرف موجود ہیں.
یہ ابھی آپ نے 2-3 دن پہلے بھارت کے آرمی چیف کا بیان پڑھا ہوگا. فوج کے سربراہ کو تو یہ بیان زیب نہیں دیتا فوجی نقطہ نظر سے، عسکری حوالوں سے، کہ کشمیر کا کوئی سیاسی حل نکلنا چاہیے. گویا وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو عسکری حل ہم تلاش کر رہے تھے اس پہ تو ہم ناکام ہو چکے ہیں. ہماری 7 لاکھ فوج کشمیریوں کو قابو کرنے میں، ان کو لگام دینے میں، ان کو نکیل ڈالنے میں، ان کو دیوار سے لگانے میں، انہیں بند گلی کا اسیر بنا، جتنی کوششیں ہم نے کی ہیں، ہم نے کسٹوڈیل کلنگ کی ہے، ہم نے ٹارگٹ کلنگ کی ہے، ہم نے بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری کی ہے، ہم ناکام ہو چکے ہیں. اس مسئلے کا عسکری حل کوئی نہیں ہے، کوئی سیاسی حل تلاش کرنا چاہیے. کوئی سیاسی آدمی یہ بات کرے تو اس کو تو یہی بات کرنی چاہیے. لیکن اگر فوجی اور اس کا بھی سربراہ یہ بات کہہ رہا ہو تو گویا شکست کو تسلیم کرنے کا عنوان.